پرویز یا حمزہ، تخت لاہور پر کون بیٹھے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ، حکومت کی پی ٹی آئی کے ارکان صوبائی اسمبلی پنجاب کو خریدنے کی کوشش۔ عمران خان کی پنجاب میں ارکان سے ملاقات، پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی کمیٹی سے بھی خطاب کیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 186 ارکان اجلاس میں موجود تھے۔ مزید 2 اراکین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پرویز ضلع کی قیادت میں 186 ارکان اسمبلی میں جائیں گے۔ زرداری اور شہباز کی چالاکیوں کے باوجود اراکین پورے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، اسمبلی میں بدامنی کا انکشاف، نجی چیئرمین ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خط کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اسمبلی میں سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کا خط بھی لکھ دیا، جس میں کہا گیا کہ ایوان میں بدامنی کا خدشہ ہے اور پرتشدد سرگرمیوں سے میری جان کو خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی کاف لیگ کو واضح برتری کے باوجود ڈپٹی اسپیکر نے سیکورٹی کا خط کیوں لکھا؟ ڈپٹی اسپیکر پنجاب کی جانب سے خط پر 22 جولائی کی تاریخ درج ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے پہلے سے خط کیوں بنا کر رکھا؟ کئی سوالات اٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، مینڈیٹ چوری کیا تو حالات سری لنکا جیسے ہوں گے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وارننگ۔ کہا موجودہ الیکشن کمشنر کی نگرانی میں عام انتخابات لڑنے سے بھی انکار کرتا ہوں۔ پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف شہر احتجاج کرنے والے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام اپنا مینڈیٹ پامال ہوتا دیکھ نہیں سکتے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، قوم خاموش نہیں رہے گی۔ وہ دن گئے جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومتیں گرائی جاتی تھیں اور کی جاتی تھیں۔ جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے آصف زرداری اور شریف خاندان کو بچایا۔ 3 اسٹوجز پنجاب اسمبلی کے اراکین خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے ضمیر لوگوں پر پیسہ لگا کر سازش کی اور میری حکومت کو گرایا۔ پی پی 7 راولپنڈی کے نتائج تبدیل، نون لیگ کے امیدوار راجہ صغیر کے 12 ووٹ بڑھ گئے۔ راجہ صغیر کے ووٹ 68,918 ہو گئے۔ راجہ صغیر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے بھی جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی امیدوار کے بھی 6 ووٹ بڑھ گئے۔ شبیر اوان کے ووٹ 68,863 ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ریٹرننگ افیسر کے حتمی نتائج اعلیٰ الصوبہ الیکشن کمیشن کو وصول ہوئے۔ اضافہ مسترد شدہ ووٹوں کی جانچ پڑتال کے بعد سامنے آیا۔ مسترد ووٹوں کے تھیلے کھولے گئے، امیدوار بھی موجود تھے اور ان کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بادل برسے۔ ایئرپورٹ، ڈرگ روڈ، گلستان جور اور شارع فیصل پر ہلکی بارش۔ ناظم آباد سائٹ ایریا اور اس کے اطراف میں بھی ہلکی بارش۔ ملک میں کورونا سے مزید 7 اموات، 689 نئے کیس رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.95% رہی۔ دھاندلی کا خدشہ، پرویز ضلع کا پھر سپریم کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر الیکشن کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ سیکورٹی کے لیے لکھا گیا خط بدنیتی کو زہر کرتا ہے، آئی جی پنجاب کو اسمبلی میں داخلے سے روکا جائے، سرجنٹ 8 آرمز کو مطلوبہ سیکورٹی فراہم کرنے کا کہا جائے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ دوست مزاری کا یہ خط لکھنا چور کی داڑھی میں تنکا کے برابر ہے۔ مزید کہا کہ نون لیگ ڈپٹی اسپیکر کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ نون لیگ واضح شکست دیکھ کر گھبرا گئی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کو درمیان میں لے آئی۔ کہا ڈپٹی اسپیکر کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ اسمبلی میں کچھ ہونے والا ہے؟ نون لیگ اپنی شکست تسلیم کر کے اقتدار سے علیحدہ ہو جائے۔ سیاسی جماعتیں اگلے انتخابات کے لیے ایک فریم ورک پر مذاکرات شروع کریں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ میں لکھا کہ زرداری سیاست کے دن گزر گئے، عوام غیر سیاسی اور غیر اخلاقی سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ اسد عمر نے سوال اٹھایا کہ کوئی ضمیر خریدے گا تو قوم خاموش کیسے رہے گی؟ کوئی سمجھتا ہے کہ مینڈیٹ چرا کر ضمیر خرید لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ آصف علی زرداری کا چودھری شجاعت کے گھر 5 گھنٹے کا ڈیرا لگانا بے سود رہا۔ کاف لیگ کا ووٹ چودھری پرویز ضلع کو ہی جائے گا، چودھری شجاعت کا 2 ٹوک موقف۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت کے گھر سے نواز شریف سے ٹیلی فوننگ رابطہ بھی کیا۔
آصف زرداری کے اصرار کے باوجود چودھری پرویز الہی اور مونس الہی بغیر ملے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ لیگی ایم پی کاشف چودھری کو ڈی نوٹیفائی نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کوئی کیس نہیں بنتا، اس لیے درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ مونس الہی سمیت 3 ملزمان پر 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کے کیس کی سماعت مونس الہی عدالت میں پیش ہوئے۔ مونس الہی اور دیگر ملزمان کی 1 روزہ عبوری ضمانت میں توسیع۔ لاہور کی بینکنگ کورٹ نے کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 19 پیسے پھر مہنگا ہو کر 229 روپے کا ہو گیا۔ اوپن بینک میں ڈالر 231 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 38 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز کی کمی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب 32 کروڑ 86 لاکھ ڈالرز تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔